جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے جو راولپنڈی اسلام آباد میں کرایوں میں اضافہ کیا گیا اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ کیا وجوہات ہیں، لوگ کیوں سڑکوں پہ نکلے، اپنے مطالبات اس طریقے سے منوائے؟ لا اینڈ آرڈر کا ایک ایشو جو ہے، سنگین ایشو اس وقت دونوں شہروں میں پیدا ہو گیا۔ ہمارے نمائندے ہارون صدیقی اس وقت فیض آباد راولپنڈی میں موجود ہیں، ان سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہارون، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کرایوں میں اضافوں کے بارے میں، جو اضافہ ہوا پھر اس کے بعد اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا گیا۔ ابھی کچھ کمپلینٹس ایسی آ رہی ہیں کہ ابھی بھی جو ڈرائیورز ہیں وہ پرانا جو کرایہ ہے وہ تو نہیں لے رہے، نیا کرایہ جو ہے وہ اس وقت تمام مسافروں سے لے رہے ہیں۔ آج صبح جب یہاں پر تقریباً 9 بجے کے قریب پہلے مظاہرین آئے تو ان کا یہی مطالبہ تھا کہ کرائے کم کیے جائیں، اور جتنی گرفتاریاں کی گئی ہیں گزشتہ دن، کل کے دن، وہ ان کو پولیس جو ہے رہا کر دے۔ اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی ڈرائیور حضرات ہیں، جو وین ڈرائیورز ہیں، ان کا یہی کہنا تھا کہ کرائے جو ہیں، ہم جو 22 روپے کرایہ وصول کر بھی رہے ہیں تو وہ ہماری جیب میں نہیں جا رہا بلکہ مالکان کے پاس جا رہا ہے۔ اور کیونکہ حکومت نے یہ نوٹس پاس کیا ہے کہ کرایوں کو 15 روپے سے 22 روپے کر دیا جائے، تو اس میں ہماری بھی مجبوری ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم عوام کے سامنے بھی خراب ہوں اور ان کے ساتھ کسی بھی بحث و مباحثے میں پڑیں۔ اس کے علاوہ جو اس موجودہ صورتحال ہے فیض آباد کی اس وقت، میں آپ کو آسمان بتاتا چلوں کہ ابھی ہم کھڑے ہیں اس وقت مری روڈ کے اوپر، پچھلی جانب مری روڈ ہے۔ آج صبح یہ مری روڈ عام شہریوں کے لیے بند کر دی گئی تھی، جو معمول کی ٹریفک تھی وہ بند تھی، اور تمام کا تمام کاروبار ایک شٹ ڈاؤن پوزیشن میں تھا اسلام آباد۔ تقریباً کوئی 5-6 گھنٹے کے آپریشن کے بعد جو ہے اسلام آباد پولیس، اور جس کے بعد ایک اضافی نفری بھی بلائی گئی جس میں پولیس تھی، کمانڈوز تھے، غالباً اینٹی ٹیرر اسکواڈ تھا، ان کو بلایا گیا اور وہ یہاں پر آئے۔ ان لوگوں نے اسلام آباد پولیس کے ساتھ مدد کرتے ہوئے تمام مشتعل مظاہرین کو یہاں سے نکال پھینکا۔ اور اس وقت جتنے بھی جتنا اس موجودہ صورتحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی وے اور مری روڈ دونوں عام شہریوں کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ مظاہرین جو تھے، مشتعل مظاہرین اس وقت پرامن ہو گئے، وہاں پہ سیکیورٹی کی کیا اس وقت صورتحال ہے؟ مظاہرین جتنے بھی مشتعل تھے وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آبادیاں ہیں قریب۔ بہت بہت شکریہ، آپ سے ہم بات کر رہے تھے، وہ اپڈیٹ ہمیں کر رہے تھے ہارون صدیقی ہمارے نمائندے۔ آپ سے طارق فضل صاحب یہ جاننا چاہوں گی، جیسے نوٹیفیکیشن تو کہا جا رہا تھا واپس لے لیا گیا، لیکن ڈیفرنٹ شکایات سامنے آئی ہیں کہ جی پرانا جو کرایہ تھا اس پہ تو عمل درآمد نہیں ہو رہا، نئے کرائے پہ۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے کوئی 3 منٹ بہت زیادہ ہوں گے، 2 منٹ دے دیں، میں آپ کو ذرا وضاحت کر دوں، کیونکہ ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا تھا، کوئی کہہ رہا ہے جی کالعدم تنظیمیں آ گئی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی سیاسی مقاصد۔ قطعی طور پہ میں سختی سے کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلام آباد سے یہ شروع ہوا ہے، میں وہاں سے اللہ کے فضل سے عوامی نمائندہ ہوں، ان کا ایم این اے ہوں یہاں سے۔ یہ بہت سیدھی سی بات ہے، لوگوں کو جب تک حق نہیں ملے گا اس طرح کی چیزیں بار بار ہوں گی۔ دیکھیں اسلام آباد کی، میں آپ کو آدھے منٹ میں بتاتا ہوں کہ اسلام آباد کی آبادی بالکل ایسے ہے کہ 8 لاکھ شہری آبادی ہے، 8 لاکھ دیہاتی آبادی ہے۔ دیہاتی آبادی یکسر محروم ہے، شہری آبادی کے لیے 17 یونیورسٹیاں ہیں، دیہاتی آبادی کے لیے ایک بھی ڈگری کالج نہیں ہے۔ اچھا، جو آپ کی شہری آبادی ہے اس کے لیے 32 ارب کا بجٹ ہے سی ڈی اے کے پاس، ہمارے پاس 20 ارب بجٹ کا بھی پروگرام نہیں ہوتا دیہی علاقے کے لیے۔ ان کے پاس بجلی، پانی، سیوریج سسٹم، روڈز، اسٹریٹ، سارا کچھ ہے۔ شہری جو ہماری دیہاتی آبادی ہے، نہ بجلی چلے، خیر زیادہ جگہ پہ ہے، روڈز نہیں ہے، سیوریج سسٹم نہیں ہے، پینے کا پانی کا بندوبست نہیں ہے، وہ لوگوں کی ایک ریزنٹمنٹ ہے، یہ ایک چنگاری ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ایک چنگاری تھی، یہ جو کرایوں میں اضافے والا معاملہ تھا، یہ بارود کو چنگاری دکھانے والی بات تھی، بارود اس کے پیچھے تھا، وہ سارا کا سارا جل پڑا ہے۔ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی صرف ایک افواہ پھیلی تھی کہ یہ جو کارتوس استعمال ہو رہے ہیں اس میں سور کی گائے کی چربی ہے، اور پورے ہندو پاک میں لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد کیا ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میں جو ہے وہ شہید بھی ہوئے، اور کئی گورے بھی اس میں جو ہے ہزاروں۔ تو یہ صرف ایک پوائنٹ تھا لوگوں کو ملا ہے، بہت سارے مسائل اس میں آپ نے گنوائے، محرومیوں کا بھی ذکر کریں، مسائل کا ذکر، آپ وہاں کے نمائندے، الیکٹڈ نمائندے، آپ نے کتنی بار آواز اٹھائی اپنے حلقے کے میں نے ہر دفعہ آواز اٹھائی ہے نیشنل اسمبلی میں؟ وزیر اعظم صاحب کو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو اچھی بات ہے، آج تک 2 سال میں ہمیں کوئی فالتو فنڈ نہیں ملا۔ ابھی چند دن پہلے 1 سال میں آپ کو 1 سال میں 1 کروڑ روپیہ، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے تو 1 کلومیٹر جو ہے وہ مسئلہ روڈ پوری ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ وزیر اعظم صاحب کو میں نے جب یہ گزارش کی، میں نے کہا جی آپ کا اپنا جو پی ایم ہاؤس ہے وہ بھی اسی حلقے میں ہے، کوئی مہربانی فرمائے پیر صاحب کو شفقت کریں ہمارے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ بجٹ تک میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ پر منتھ دوں گا۔ شہباز شریف صاحب نے ہمیں 5 کروڑ روپیہ دیا، وہ بیوروکریسی کی فائلز کی نظر ہو گیا کہ جی پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ ہے، یہ اسلام آباد میں لگ نہیں سکتا، اس کا بھی ہم کو طریقہ کار بنا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں توجہ کرنی چاہیے، میں کوئی شکایت نہیں کر رہا، لیکن آپ کو میں نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں کہ پورے معاملے میں یہ ٹریلر تھا، اس پورے معاملے میں ایک بھی حکومت کا وزیر
وہ نہ باراکو گیا نہ فیض آباد گیا. کوئی جو میں کہتا ہوں جو ذمہ دار یہ فضائی جائزہ لے رہے ہیں. ارمان ملک صاحب نے بھی آج فضائی جائزہ لیا ہے, ہیلی کاپٹر کے اوپر گھوم رہا تھا باراکو کے اوپر جب ہم وہاں پہ روڈوں پہ کھڑے تھے. تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پروفیسر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, جیسے ابھی طارق صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک چنگاری تھی, اصل بارود تو اس کے باہر بیٹھا ہوا ہے, تو اب کیا مطلب اس کے بعد ہم ہر شہر میں یہی مظاہرے دیکھیں گے؟ آپ لوگ ایجوکیٹ نہیں کریں گے, لوگوں کو نہیں بتائیں گے اگر ان کے مطالبات ہیں تو پھر اگر یہی طریقہ ہے تو پھر تو صومالیہ اور روانڈا سے تو ہم بدتر ہو گئے. آسما صاحبہ ہمیں دونوں طرف ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, حکومت کو بھی عوام کو بھی. بلا شبہ عوام سے ہماری یہی اپیل ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے, پرامن طور پہ احتجاج کریں, احتجاج کے لیے مہذب راستہ اختیار کریں. لیکن حکومت کو جب ہم بات سناتے ہیں, تسنیم قریشی صاحب کی بات آپ نے سنی, میں نے یہ گزارش کی تھی, آپ نے میری بات ان کو رپورٹ کرائی کہ عدل و انصاف اگر نہیں ہوگا تو اس طرح کے واقعات ہوں گے. اب میں تو ان کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے, آپ دھمکیاں نہ دیں کہ ہم سختی سے نمٹ لیں گے اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے. آپ امن و انصاف کی یقین دہانی کرائیں. آپ جو ہو شبہ اضافہ کرا رہے ہیں پیٹرول کی قیمت میں, ڈیزل کی قیمت میں, اور گیس اور بجلی کی قیمتوں میں, اور اس وقت عام آدمی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پریشان ہے, علاج کے لیے پریشان ہے, روزگار نوجوانوں کے پاس نہیں ہے. اس صورتحال میں آپ کو عدل و انصاف قائم کرنے کی یقین دہانی کرانی ہوگی, تب ہی لوگ کنٹرول ہوں گے. ہم تو دونوں طرف ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو پہلے سے ایجوکیٹ ہیں, جن کا کام یہ ہے کہ وہ ایجوکیٹ کریں, وہ ہماری بات کا منفی اثر لے رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ مثبت اثر لیں. مثبت اثر اگر نہیں لیا جا رہا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے, ابھی ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جیسے کل ہم نے بات کی لوڈ شیڈنگ کا بحران شدید ہوتا جا رہا ہے اور گرمی کی ابھی ابتدا ہے, تو گرمیوں میں اگر اسی طرح لوڈ شیڈنگ ہوئی, پچھلے سال تو بڑے مظاہرے ہوئے, لوگ سڑکوں پہ نکلا ہے, تو اب تو لوگوں کو ایک پتہ چل گیا نا کہ یہی طریقہ آپ اسی طرح سے آئیں اور بات منوائیں. تو حکومت کے لیے تو مسائل تو بڑھتے جا رہے ہیں ابھی مستقبل. یقیناً اصل میں حکومت اپنے لیے خود ہی مسائل پیدا کر رہی ہے. یعنی بات یہ ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت کے لیے حکومت سے باہر تو شاید کوئی بھی چیلنجر نہیں ہے. کوئی بھی پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ یہ سسٹم فلاپ ہو. ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کریں, لیکن ان کے اپنے کرتوت ایسے ہیں کہ شاید یہ 5 سال پورے نہ کریں. آپ لوگ کیا کریں گے اس مسئلے کے حل کے لیے, لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ یقیناً انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی لوڈ شیڈنگ پہ جب مظاہرے ہوئے تو لوگوں نے ٹرینیں جلا دی تھی. ابھی پھر جو ہے ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی اور لوڈ شیڈنگ دیکھیں کہاں پہنچ گئی ہے. تو عوامی مسائل حل کریں, ان کی آواز کو جو اپنے مطالبات کے لیے اسے بزور بازو یا طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ انہیں ان کا حق دینے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور سینیٹر پروفیسر ابراہیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں راولپنڈی اسلام آباد میں کرایوں کے اضافوں کے خلاف جو عوامی رد عمل تھا اس پہ ہم نے بات کی. عوامی رد عمل کیوں سامنے آیا؟ اگر معاشرے میں عدل و انصاف ہوگا اور لوگوں کے حقوق پورے کیے جائیں گے تو لوگ اس طرح سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے. حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ عوامی مطالبات کو پورا کرے, اور دوسری جانب عوام سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ احتجاج کے مہذب طریقے ہیں, مہذب طریقے سے احتجاج کیا جائے. اور پاکستان کی اکانومی آگے ہی خرابی کی طور پہ چل رہی ہے اور پاکستان کا سسٹم آلریڈی ڈی سٹیبلائز ہو رہا ہے, تو اس کو مزید ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کے ساتھ ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.